اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ مجادلہ سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے. سورہ مجادلہ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کا نام مجادلہ بھی ہے اور مجادلہ بھی. ٹھیک ہے، المجادلہ بھی ہے اور المجادلہ بھی ہے. اچھا، اس سورہ کے آغاز میں ایک خاتون کا ذکر آیا ہے جنہوں نے اپنے شوہر سے زہار کے بارے میں، شوہر کے ساتھ ان کا زہار ہوا تھا، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گہار لگائی. ٹھیک ہے، کہ آپ مجھے ایسی کوئی صورت بتا دیں جس سے ان کے اور ان کے بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اصرار کو لفظ مجادلہ سے تعبیر فرمایا، اس لیے اس سورہ کا نام المجادلہ ہے. اچھا، اگر اس کو مجادلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بحث اور تکرار کے، اور اگر اس کو مجادلہ پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بحث اور تکرار کرنے والی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا سورہ کا میننگ ہے. اچھا، یہ سورہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب خولہ بنت صلبہ رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند نے ماں کہہ دیا. اچھا، اس صورت میں سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کا خاتمہ کیا گیا. اس میں کیا تھا کہ جب شوہر جو جہالت کا زمانہ تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، ٹھیک ہے، تو وہ عورت جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے اوپر حرام ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، طلاق میں تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا رجوع کا، کہ طلاق ہو گئی تو اس کے بعد رجوع بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو اگر ماں بول دیا یا اس طرح کے الفاظ ادا کر دیے کہ تم تو میری ماں کی طرح ہو، تم میری ماں جیسی ہو، یا ماں کے کسی جسم کے حصے کو تشبیہ دے کے بولا کہ تم اس کی طرح ہو، جو کہ بہت ہی غلط طریقہ تھا، لیکن یہ سسٹم میں تھا. ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے کہہ دیا جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا، وہ عورت جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ کے لیے اس آدمی کے اوپر حرام ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، اور اسی بات کو لے کر، اور یہ جو چیز ہے یہ کیا کہلاتی تھی، یہ زہار کہلاتی تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں یہاں پر جو بات یہاں پہ جو شروع کی آیات میں آئی ہے اس میں کیا ہوا کہ جو حضرت خولہ تھی، ٹھیک ہے، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا جو تھی، انہوں نے جب ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے اس بارے میں انہوں نے بات کی کہ اب بتائیں کہ میرا کیا ہوگا. اچھا، اس سورہ میں زہار کے بارے میں بات ہے، اور اس کے بعد اس سورہ میں سورہ حدید کے ہی مرکزی مضمون کا تسلسل نظر آئے گا، مطلب اسی کے کنٹینویشن میں یہ صورت ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، ہم سورہ حدید پڑھ چکے، اس کا مرکزی مضمون کیا تھا؟ وہ نظام عدل و قسط کے قیام سے متعلق تھا، اور اسی نظام کے قیام کی جد و جہد کے لیے ایک مربوط جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر جو آیت ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم زہار کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں کیا فرمایا گیا ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں آیت کا، کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے، اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر ہوا کیا کہ یہاں پر الفاظ آئے ہیں قد سمع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف سن ہی نہیں لیا بلکہ قبول بھی کر لیا۔ کیا قبول کر لیا؟ یعنی اس عورت کی فریاد کو قبول کر لیا۔ یہ زہار کا معاملہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک صحابی تھے اوس رضی اللہ عنہ بن صامت انصاری، ٹھیک ہے، اور ان کی بیوی تھی حضرت خولہ رضی اللہ بنت سلبہ، ان کے درمیان یہ بات پیش آئی۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی کہ شوہر اور بیوی میں جب لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہہ دیتا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ بڑا ہی برا الفاظ ہے، سننے میں بھی بڑا برا لگتا ہے، لیکن یہ عام ایک محاورہ کہہ لیں یا اس طرح سے کہا جاتا تھا، غصے میں کہہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، یعنی میں تجھ سے اب کوئی ریلیشن نہیں رکھ سکتا، میں تیرے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی جب بیوی سے لڑتے تو ان کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے، یا ماں کے کوئی جسم کے حصے سے تشبیہ دے دیتے۔ موسٹلی یہ کہا جاتا تھا تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ، ٹھیک ہے، اور اسی فعل کو زہار کہا جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ دیکھیں کہ زہار جو نکلا ہے وہ لفظ نکلا ہے زہر سے، ٹھیک ہے، زہر عربی میں کہتے ہیں سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ سواری کے جانور کو زہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زہر نہیں، زہر، کیونکہ اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہوتا ہے۔ چونکہ وہ لوگ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے اس کو کہتے تھے کہ تجھے زہر بنانا میرے اوپر ایسا حرام ہے جیسے اپنی ماں کو زہر بنانا، اس لیے یہ کلمات زبان سے نکالنا ان کی اصطلاح میں زہار کہلاتا تھا۔ اب جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب کے یہاں یہ طلاق بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید قطع تعلق کا اعلان سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ شوہر ازدواجی رشتہ توڑ دیتا ہے اور اپنے اوپر اسے حرام قرار دیتا ہے۔ اچھا، رجوع کی گنجائش ہوتی ہے طلاق میں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن زہار میں رجوع کا بھی کوئی امکان تھا ہی نہیں۔ روایت میں مذکورہ معاملے کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھے۔ اس پر ان کی بیوی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور ان سے عرض کیا کہ رسول اللہ، میرے شوہر نے میرے ساتھ زہار کر لیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں ان کو لے کر کہاں جاؤں، انہیں کیسے پالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا کچھ حل پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زہار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی تک میرے پاس کوئی حکم میرے پاس نہیں آیا اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، تو میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ آبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جب ہی کوئی بات بتاتے تھے جب ان کے پاس کوئی وحی آتی تھی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت اتنا زیادہ، یعنی وہ صحابیہ جو تھیں وہ اتنا زیادہ اصرار کرتی رہیں، ان سے مطلب ایک طرح سے بحث کرتی رہیں کہ آپ کچھ تو بتائیں کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں کیا کروں گی، کیسے میرا کچھ ہوگا، آپ کچھ تو فیصلہ کریں۔ تو آپ یہ اس طرح کی باتیں کر ہی رہی تھیں کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی
اور جس میں یہ 2-3 آیات ہیں جو زہار سے ریلیٹڈ ہیں، یہ آیات جو تھیں وہ نازل ہوئیں، ٹھیک ہے. اور آگے کی جو 2-3 آیات ہیں ہم اس میں دیکھیں گے کہ زہار سے ریلیٹڈ کیا کیا آیات ہیں جو نازل ہوئیں. اچھا، یہاں پر اس سے ریلیٹڈ میں نے حدیث شیئر تو نہیں کی ہے آپ لوگوں کو، لیکن میں نمبر بتا دیتی ہوں. 2 ضعیف احادیث ہیں جس میں یہ والا پورا واقعہ بیان ہے. شیئر میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ضعیف احادیث کو ہم شیئر کرنا موسٹلی اوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. مسند احمد کی حدیث ہے 8783 اور مسند احمد کی ہی حدیث ہے 7191. یہ دونوں احادیث آپ لوگ ریفر کر سکتے ہیں، اس میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا. لیکن پھر بتا دیتی ہوں یہ دونوں ضعیف احادیث ہیں، لیکن واقعہ آپ کو یہی والا اس میں مل جائے گا. اچھا، ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک عورت ملی اور اس نے آپ کو روکا اور آپ سے کچھ باتیں کی. تو کافی ٹائم تک بات کی تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک یہاں رکے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ عورت کون ہے. یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں اور یہ وہ عورت ہیں جن کی شکایت 7 آسمانوں پر بھی سنی گئی تھی. خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے یہاں کھڑی رکھتی تو بھی میں کھڑا رہتا. یعنی ان کے اصرار پر یہ جو آیات ہیں، شروع کی 3-4 آیات ہیں اس سورہ کی، وہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. آیت نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں ہم. اے مسلمانوں، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مائیں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. البتہ یہ لوگ ایک نہایت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اپنی ماں کہہ دے تو وہ کہیں اس کی ماں تو نہیں ہو جاتی، لیکن یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے. آبویسلی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا بہت ہی ایک غلط طریقہ ہے، اور یہ ایک جھوٹی بات بھی ہے. مائیں تو ان کی وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، کہہ دینے سے تو کوئی ماں نہیں ہو جاتی. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے. یعنی یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے اگر یہ کام چلتا تھا، یہ رواج چلتا تھا، عرب میں یہ رسم تھی، تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخش دے گا. اس صحابی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے جنہوں نے یہ زہار والا کام کیا تھا، اور اس سے پہلے جتنے بھی جو عرب میں رہنے والے لوگ تھے، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک گناہ کا کام ہے اور یہ ایک رواج چلا آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں. جن سے یہ کام ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو زہار کا کام ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دینا، یہ بہت ہی برا کام ہے. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات سے واپس لوٹنا چاہیں تو ایک غلام کا آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں. یہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اچھا، جب وہ جو صحابیہ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جب آپ سے اصرار کرتی رہیں تو آپ پر جو وحی نازل ہوئی اس میں یہ آیتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے. آیت نمبر 1 بھی ہم نے دیکھا زہار کے بارے میں، آیت نمبر 2 بھی، آیت نمبر 3 بھی زہار کے بارے میں ہی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کیا اگر کوئی عورت اگر کوئی شوہر زہار کر لے تو پھر اس کو واپس لوٹنے کا کیا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا، ہم اگلی آیت میں بھی یہ چیز دیکھیں گے کہ اس میں کچھ جگہ آتا ہے کہ جو صحابیہ تھیں ان سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں، اور کچھ میں آتا ہے کہ ان کے شوہر کو بھی بلا کر یہ باتیں سمجھائیں. کیا سمجھایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اگر ان کے شوہر تھے تو شوہر نے کہا، اگر بیوی موجود تھی صرف تو انہوں نے کہا، واللہ عالم. کچھ روایات میں آتا ہے کہ دونوں موجود تھے، کچھ میں آتا ہے کہ وہ اکیلی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ غلام کو آزاد کرنا تو میرے بس کا کام نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار آپ نے روزے رکھنا ہے.
تو انہوں نے عرض کیا کہ 2 مہینے کے روزے رکھنا بھی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، تو کہا وہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر 60 مسکینوں کو آپ نے کھانا دینا پڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفارہ ہے زہار کا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، الا یہ کہ آپ ان کی مدد کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی ہی مقدار میں سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کے لیے کافی تھا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی بیوی تھیں، جو حضرت خولہ تھیں، انہوں نے بھی کچھ اس میں مدد کی، اپنے ہسبینڈ کو کچھ مہیا کیا تاکہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس کا کفارہ ہو سکے اور وہ ان کی جو بیوی ہیں ان پر واپس سے حلال ہو جائیں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک حدیث ملے گی، سنن ترمذی کی حدیث 1200 اس میں سلمان بن سخر انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، جو بنی بیازہ کے ایک فرد ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر رمضان کے مہینے کے لیے زہار کر دیا تھا، یعنی 1 ماہ کے لیے وہ اپنی ماں کی پشت کی طرح قرار دے دیا۔ مطلب یہ الفاظ تھے جو ادا کیے جاتے تھے کہ تم میری ماں کی پشت کی طرح ہو، ہے نا۔ تو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زہار جو ہے وہ فار دا ٹائم بینگ بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈیوریشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پرماننٹ زہار دے دیا تو رجوع کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی ایک ٹائم ڈیوریشن کے لیے زہار کیا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے رمضان کے لیے زہار کر دیا، کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ مطلب رمضان میں روزے رکھنا، اور پھر اگر وہ اپنی وائف کے کلوز جانا چاہتے ہیں تو چیزیں ان کے لیے مشکل تھیں مینیج کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ تم 1 مہینے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا۔ اچھا، جب آدھا رمضان گزرا تو انہوں نے زہار کا جو کنڈیشن تھی وہ فالو نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو ایسا کام کر دیا، اور میں نے تو اپنی بیوی کو اپنے اوپر رمضان میں حرام کیا تھا، زہار کیا تھا ان کے ساتھ، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایک غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں غلام تو نہیں آزاد کر سکتا، مجھے غلام میسر نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے ایک ساتھ روزے رکھنا یہ بھی میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں ہی تو مجھ سے پھر یہ گناہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو آپ نے کیا کہا کہ آپ نے پھر کہا کہ فروہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انہیں کھجوروں کا ایک ٹوکرا دے دو تاکہ یہ 60 مسکینوں کو اس سے کھانا کھلا دیں۔ تو ٹھیک ہے، ہمیں 2 جگہ سے، ایک تو ہم نے آیت کی تفسیر دیکھی، اور اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، 2 ضعیف حدیثیں بھی میں نے آپ کو بتا دی، جہاں سے زہار کا پورا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں، تو جو کوئی غلام نہ پائے وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ تو جو کوئی یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو وہ 60 مسکین کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر طریقہ بتا دیا گیا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو کام ہے وہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھیں جو سختی برداشت کرتا ہے اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح عمل صالح سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کفارہ بتایا، یہ کس لیے بتایا؟ تاکہ لوگ اس بیہودہ رواج سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب یہاں پر ہماری جو 4 آیتیں تھیں وہ زہار سے ریلیٹڈ تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو تل گئے ہیں مخالفت کرنے پر اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے۔ اچھا، ہم جو سورہ حدید پڑھ چکے تھے، اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ حدید کے بارے میں جب ہم نے آیت نمبر 25 میں پڑھا تھا،
کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بعثت اور کتاب اور میزان کے نزول کا مقصد کیا بتایا گیا تھا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اہل ایمان جو ہی اس مشن پر علم بردار بن کر اٹھیں گے تو شیطانی قوتیں بھی ان کا راستہ روکنے کے لیے پوری قوت سے سرگرم عمل ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ جب اللہ کا قانون اپلائی کرنے کی بات آتی ہے، امپلیمنٹ کرنے کی بات آتی ہے، تو ایسا تو ہے نہیں کہ بہت ایزیلی وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں وہ فوراً اس کے اگینسٹ آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ان حالات میں معاشرے کا جو سرمایہ دار ہے، جو جاگیردار طبقہ ہے، یعنی جو ہائی لیول کا جو طبقہ ہے، وہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ وہی بنتا ہے۔ یہ لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ مزدور، کسان یا جو لوور سیکشن ہے سوسائٹی کا، ان کو وہ حقوق ملیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو وہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اس جو یہ جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون؟ ہائر سیکشن آف سوسائٹی جو ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوور سیکشن آف سوسائٹی وہ کسی بھی طرح سے آگے بڑھے، اور اسی وجہ سے جو اللہ کا قانون ہے اس کو وہ امپلیمنٹ ہونے نہیں دینا چاہتے۔ اسی طرح یہ جو دو سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک بھرپور کشمکش کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں انہی قوتوں کی سرگرمیوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مخالفت جس کا بیان یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ دراصل اللہ کے دین کی مخالفت ہے، یعنی اللہ کے دین کی جو مخالفت کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، سورہ انعام میں اگر دیکھیں تو ہم یہ آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم تو دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا بھی قانون، یہ جو شریعت ہم جس کو فالو کرتے ہیں، جو بھی شریعت ہمارے پاس آئی ہے وہ کس کے تھرو آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئی ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی امپلیمنٹ کیا؟ کوئی بھی لا اگر دیا تو کیا انہوں نے اپنی طرف سے دیا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی انکار کرتا ہے تو وہ آپ کی بات پہ انکار نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی بات پر انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دین دیکھیں جب تک کتابوں میں رہتا ہے تو کوئی بھی اس پہ اعتراض نہیں کرتا۔ اب ہم قرآن کو دیکھ لیں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو یہ جو دین قرآن کے اندر ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ اس دین کو اپلیکیبل کرنا چاہتا ہے سوسائٹی میں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جتنی قومیں تھیں جو ہلاک ہوئیں وہ کس وجہ سے ہلاک ہوئیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کی بات کو نہیں مانا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات، یعنی قرآن میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان قوموں کے بارے میں جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کے تھرو ہم آپ کو پورا کلیئرلی بتا چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قانون کو نہیں مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہاں پہ جو قریش مکہ ہیں ان سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہو لیکن تم سے جو پہلے قومیں تھیں دیکھو وہ بھی کس طرح سے ہلاک ہوئیں، اور کافروں کے لیے بہت ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے ہی۔ آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارا رکو نمبر 1 یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ بھی ہو جائے گا کہ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں جتلا دے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے۔ اللہ نے ان اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جبکہ وہ انہیں بھول چکے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اٹھائے گا اس کے سارے اعمال ایک جس کو ہم کہتے ہیں پین ڈرائیو کہتے ہیں، چپ کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، ہمارے محفوظ رہیں گے، اور وہاں پہ ہمیں سارے اعمال بتا دیے جائیں گے جن کو ہم بھول بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب اس کے بعد ہمارا رکوع نمبر 2 شروع ہوتا ہے. آیت نمبر 7 ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے اس سب کچھ کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. نہیں ہوتے کبھی بھی 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر ان کا چوتھا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے کوئی 5 افراد مگر ان کا چھٹا وہ اللہ ہوتا ہے، اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم یعنی 2 افراد سرگوشی میں مصروف، اور نہ ان سے زیادہ مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. پھر وہ ان کو جتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں پر کیا فرمایا گیا اس آیت میں کہ انسان کو اس حقیقت پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا ہے. جب 3 شخص آپس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چوتھا انسان وہاں پہ کون موجود ہوتا ہے؟ وہاں پہ چوتھا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. جب 5 بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے چھٹا اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو بھی انسان اگر سرگوشیاں کر رہا ہے وہاں پہ تو اس میں اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. کہ دیکھو کہ انسان سے فرمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے علم، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کے اعتبار سے ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہوں. انسان کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ ہم کہیں پہ سرگوشی میں مصروف ہیں، ہم اپنی سرگوشیاں کر رہے ہیں اور تاکہ کوئی سن نہ سکے. 3-4 لوگ مل کر اگر باتیں کر رہے ہیں تاکہ کوئی سن نہ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا کہ اگر تم لوگ سرگوشیاں کرتے ہو تو میں وہاں پر تمہارے ساتھ موجود رہتا ہوں اور تمہاری باتوں کو سنتا ہوں. آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کا جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے، پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے متعلق. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس کلمے سے دعا کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ہمارے اس طرح کہنے پر ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے اور یہ اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. اچھا، یہاں پہ لفظ آیا نجوا. نجوا کسے کہتے ہیں؟ خفیہ انداز میں سرگوشیاں کرنے کو نجوا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، خفیہ طریقے سے جو سرگوشیاں ہوتی ہیں. اچھا، مدینہ کے منافقوں کا یہ ذکر ہے جو یہودیوں کے ساتھ مل کر ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. اچھا، یہاں پر اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 114 دیکھیں تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی خیر کی بات نہیں ہوتی تھی. ہم یہ سورہ نساء میں آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں. تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ وہاں پر بھی سرگوشیوں کی بات آ چکی ہے. اچھا، یہاں فرمایا گیا کہ وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے متعلق. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطاعت کا حکم جو تھا وہ منافقین کو بہت بھاری لگتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کیا کہتے تھے؟ جو منافق تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب تو مانتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات کو کیوں مانیں؟ یعنی رسول اللہ کی بات کو ہم کیوں مانیں؟ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، دیٹ از انف فار اس. تو وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے اور اسی وجہ سے وہ سرگوشیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض بھی کیا کرتے تھے. اور ہم سورہ محمد میں پڑھ کر آ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتال کا کوئی حکم نازل ہوتا تو جو منافق تھے وہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے قتال کے لیے اور کیوں خواہ لڑائی جھگڑا کرنا. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. یہ حدیث ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ جو یہودی تھے ان کا سلام کرنے کا طریقہ کیا تھا.
ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام یعنی کہ آپ پر موت ہو، ہلاکت ہو، جس کا جواب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہہ کر اس کا جواب دیا تھا۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی 8284، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، لیکن اس حدیث کو ہم بہت بار پڑھ چکے ہیں کہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ اور یہودیوں کا اور یہ ایک طرز عمل تھا کہ وہ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کے بات کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح سے اللہ نے تمہیں سلام کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو پھر یہاں بتایا گیا کہ وہ السلام علیکم کہتے تھے۔ اچھا دیکھیں، مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے یہ بات، ہم لوگوں میں بھی بہت سارے لوگ سلام کو پراپر نہیں کرتے، السلام علیکم نہ کہتے ہوئے السلام علیکم، السلام علیکم اس طرح سے سلام کرتے ہیں کہ وہ جو لام ہے وہ منہ میں ہی رہ جاتا ہے ان کے۔ تو اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ پر موت ہو، آپ پر ہلاکت ہو۔ تو یہاں پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب دیا تو یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ بد زبانی سے ہمیں منع فرماتا ہے۔ یہ پوری حدیث آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اور ویسے بھی ہم لوگ الحمدللہ اس حدیث کو بہت بار پڑھ چکے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہمارے اس طرح کہنے پر۔ اب آپ دیکھیں کتنے کہتے ہیں نا ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ پہلے تو اس طرح سے سلام کرتے اور پھر اس کے بعد کہتے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہے واقعی میں تو ہمارے ایسے کہنے پر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے، اس میں داخل ہوں گے، بس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جواب اس کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں، اہل ایمان اگر تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو گناہ زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے باتوں سے متعلق ہرگز سرگوشی نہ کرو، وہاں تم نیکی و تقوی کے بارے میں سرگوشی کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کنٹینیوسلی 2-3 آیات اسی سرگوشی کے بارے میں آ رہی ہے کہ جب آپ سرگوشی کرتے ہو تو ہاں نیکی کی باتیں کرو، تقوی کی باتیں کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان آیات کو پڑھ کر یہ کہو کہ کیا 2-3 لوگ مل کر آپس میں الگ ہو کر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، دیٹ از الاؤڈ ہے وہ، لیکن اگر اس میں آپ زیادتی کر رہے ہو، گناہ کی باتیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ ایک کونے میں جا کر یہ تو چلیں اس زمانے کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا گیا کہ ان کے خلاف باتیں نہ کریں، لیکن اگر ہم تعویل عام میں بھی دیکھیں تو اگر ہم الگ جا کر ایک کونے میں جا کر کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں تاکہ کوئی اور چوتھا نہ سن سکے، تو یہاں پر کیا ہے، یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اچھی باتیں کر رہے ہو، آپ کوئی اچھی پلاننگ کر رہے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے یہ مجلس میں یہ کام کرنا ہے، تو آپ الگ جا کے بات کر سکتے ہو، بٹ اگر آپ کسی کی برائیاں کر رہے ہو، کسی کو کس طرح سے ایذا پہنچایا جائے اس کے لیے منصوبے بنا رہے ہو، تو وہ الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب 3 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا وہاں پر اللہ موجود ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو ہر بات کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی مسئلہ نہیں کہوں گی، اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکم ہوتے ہیں، اللہ کے جو بھی احکام ہوتے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ سرگوشی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، بلکہ کس طرح کی سرگوشی کرنے سے منع کیا، زیادتی جو کی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں اس کے لیے یہاں پر منع کرا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں، یہ نجوہ تو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کرے، حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچانے پر قادر ہے مگر اللہ کے اذن سے، اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ یہ نجوہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ دیکھیں یہ جو اس طرح کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، خفیہ سرگوشیاں جو ہوتی ہیں، یہ کس کا عمل ہے؟ یہ شیطان کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ اس بات میں ملوث ہوتے ہیں انہیں اس کی ترغیب کس کی طرف سے ملتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ ہر برا کام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ اہل ایمان کو رنجیدہ کر دے۔ ان لوگوں کی سرگوشیاں اور جو خفیہ ملاقات ہوتی تھیں ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ اہل ایمان کو نقصان پہنچائیں، ٹھیک ہے، انہیں پریشان کریں۔
اچھا، آیت کے ان الفاظ سے ہمیں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کی محفل سے الگ جا کر بیٹھتے تھے. منافق تھے، مسلمانوں کی محفل میں ہوتے تھے، لیکن ایک الگ اپنا ایک گروپ بنا لیا، ایک حلقہ بنا لیا، اور اس میں بیٹھ کر کیا کرتے کہ مسلمانوں کے خلاف پھر یہ باتیں کرتے. ٹھیک ہے. اب اور یہ لوگ اس طرح کی پلاننگز کرتے تھے کس طرح سے رسول اللہ، یعنی اسی میٹنگ میں بیٹھتے، اسی مجلس میں بیٹھتے، لیکن اپنا ایک الگ حلقہ بنا لیتے، اپنے ایک الگ سرگوشی کے لیے ایک گروپ، ایک گیدرنگ کر لیتے 3-4 لوگ مل کر، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اب آپ سوچیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ اس سوسائٹی میں اس وقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری آیات اسی چیز پر ہمیں بتا دی کہ یہ چیز اس وقت بہت زیادہ زوروں پر تھی. لیکن ہر بات میں کہتی ہوں کہ ہم نے صرف تعویل خاص تک ہی مخصوص نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. بلکہ ہمیں اسے تعویل عام میں بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے. حالانکہ یہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر پہنچانے پہ قادر نہیں مگر اللہ کے اذن سے. شیطان اگر چاہے کسی کو ضرر پہنچا دے تو یہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی منشا نہ ہو. اور اہل ایمان کو صرف اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اہل ایمان کو کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور یہ جو شیطانی حربے ہیں، ٹھیک ہے، دشمنوں کی جو سازشیں ہیں، وہ انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ کی اس میں مرضی شامل نہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اگر آپ کے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی ہی اس میں کچھ آپ کے لیے بہتری ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے لیے کچھ اچھا ہونا ہو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. مسلمانوں، جب تمہیں کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو کھل جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اللہ بلند فرما دے گا ان لوگوں کے درجات جو تم میں سے واقعی ایمان والے ہیں اور جن کو حقیقی علم عطا ہوا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب یہ آیت بھی مجلس کے بارے میں ہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ مجالس کے پوائنٹ آف ویو سے دے رہے ہیں، یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جو منافق تھے وہ وہاں کی جو مجالس میں بیٹھتے تھے ان کی یہ حرکتیں ہوتی تھیں. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ منافق کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ٹولیوں کی صورت میں جڑ کر یہ بیٹھ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کوشش کرتے تھے کہ جو سچ میں ایمان والا ہے وہ ان کے ساتھ نہ بیٹھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ محفل میں حلقے بنا کر بیٹھنے کی بجائے کھل کر بیٹھا کرو، کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم ایک اجتماع ہو، ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہو، نہ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر. یعنی یہ اگر ہم دیکھیں تو جو ایٹیکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایٹیکیٹس کے خلاف ہے کہ اگر آپ ایک گیدرنگ میں ہو تو وہاں پر اپنا ایک گروپ بنا کر اور وہاں پر اس طرح کی باتیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ جب آپ دینی مجالس میں ہو تو آپ کو سب کو ایک ساتھ بیٹھنا ہے، نہ کہ اپنے گوسپس کرنے آپ نے بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. اچھا، یہ بھی منافقین کے طرز عمل پر ہی یہ بھی آیت آئی کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ مجلس جب برخاست ہو جاتی تو اس کے بعد بھی کیا کرتے، وہ ٹولیوں میں بیٹھے رہتے اور اپنی جو ان کی بات تھی اس کو وہ کنٹینیو رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کسی ضروری کام کے لیے بلایا. اب جب وہ کام کمپلیٹ ہو گیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، لیکن یہ منافق کیا کرتے تھے، وہاں پر بیٹھے رہتے تھے اور وہاں پہ اپنی سرگوشیوں میں ہی مصروف رہتے تھے. تو ان کی یہ جو حرکتیں تھیں یہ ایٹیکیٹس کے خلاف تھیں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی اس سے ہوتی تھیں کہ اب یہ لوگ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، آگے کیا بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی یہاں پہ نفی کی ہے کہ اس طرح کی یاد نہ تو آپ ٹولیاں بنا کے بیٹھیں اور نہ ہی محفل کے برخاست ہونے کے بعد آپ نے وہاں پر بیٹھے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو. آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں. اہل ایمان، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے
اور زیادہ پاکیزہ بھی۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں کہ یہ حکم کیوں آیا۔ منافقین میں سے اکثر لوگ کیا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً بلا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنے کا تقاضا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم دیکھیں رسول اللہ کے کتنے قریبی ہیں، ہم ان سے اکیلے میں بات کر سکتے ہیں، لیکن ریزن کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وجہ پریشان کرنا کہ انہیں اکیلے میں لے جا کر ان سے بات کرنا۔ خاص طور پر جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے آپ کو یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ میں دیکھیں میں رسول اللہ کا کتنا قریبی ہوں، اور ان کو اکیلے میں لے جا کے بات کرتا ہے آل دیٹ۔ تو منافقین کے اس طرز عمل کی جو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات کرنا ہے تو آپ کو صدقہ دینا ہوگا۔ صدقہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹیکس دینا ہوگا، یا اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو کچھ فی دینا پڑے گی، سم تھنگ لائک دیٹ، کہ اگر آپ اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ سے تو آپ کو صدقہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ان سے رسول اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ اب آبویسلی ہم سب جانتے ہیں جو منافقین تھے وہ انفاق سے گھبراتے تھے، پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جب یہ والی بات ہوئی تو کیا ہوا، منافقین نے ان سے اکیلے میں بات کرنا چھوڑ دیا۔ صدقہ دے کے، پیسہ دے کے کون بات کرنا چاہے گا؟ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں واحد ایسا شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا، صدقہ دیا، اور اس کے بعد علیحدگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات کیا کرتا تھا، اور یہ ہمیں ملے گا المستدرک حاکم 3794 میں یہ والی بات۔ اچھا، یہ جو آیت تھی، یہ جو حکم تھا، یہ اگلی ہی آیت میں ہم دیکھیں گے منسوخ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رہا تھا، بہت کم ٹائم کے لیے یہ حکم رہا تھا کہ آپ نے صدقہ دینا ہوگا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا اسی آیت میں کہ یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزہ بھی، یعنی اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاک بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب دیکھیں منافقین کے لیے تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن غریب طبقہ تو صدقہ نہیں کر سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 13، جس میں اسی جو ہم نے ابھی صدقہ والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دینا پڑے گا، پھر اس کو یہاں پہ منسوخ کر دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ کیا تم ڈر گئے اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تنہائی کی باتوں سے پہلے صدقات پیش کرو؟ پھر جب تم نے یہ نہیں کیا، اللہ نے بھی تم پر نظر عنایت کر دی، تو بس نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے ذریعے اس حکم کو جلدی ہی منسوخ کر دیا گیا، لیکن ہوا کیا کہ جب یہ حکم آ گیا اور اس کے بعد یہ منسوخ بھی ہو گیا، تو یہ جو منافقین تھے جو بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں جا کے باتیں کیا کرتے تھے، جب انہوں نے صدقہ نہیں دیا تو اب ان کو آگے بھی شرم آئی کہ ہم کس طرح سے اب جا کر بات کریں، تو یہ جو رواج تھا وہ اس آیت کے بعد ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپلائی ہی اس لیے کیا تھا، امپلیمنٹ ہی اس لیے کیا تھا تاکہ جو منافقین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے وہ آگے چل کر پریشان نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ رکوع نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 14۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، وہ جانتے بوجھتے جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی حالت یہ تھی کہ اگر انہیں مسلمانوں کی طرف سے فائدہ پہنچتا تو وہ مسلمانوں کی حمایت کرتے، یہ ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے کہ منافق کا طرز عمل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا تو دوسروں کی طرف
رجوع کر لیتے کفار اور یہودیوں کی طرف، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہ ارشاد ہوا، کیا تم نے ان لوگوں کے بارے میں غور نہیں کیا جو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو چکا؟ یہ منافق نہ تو تمہارے ساتھ ہیں اور نہ ہی یہود کے ساتھ، نہ ہی کفار کے ساتھ، ٹھیک ہے. جب انہیں منافقت سے منع کیا جاتا تو جھوٹی قسمیں کھاتے. اچھا، منافق کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ بات بات پہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے جھوٹی قسم کھاتا ہے. اچھا، یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جھوٹی قسم تو مسلمان بھی آج کا کھاتا ہے، بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا ہے اور اس میں جھوٹ بھی ملا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ برا ہی کرتے ہیں. اچھا، مسلسل منافقت کرنے کی وجہ سے منافق پر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اچھا اب تک تو میری کوئی گرفت نہیں ہوئی تو آگے بھی کیا گرفت ہوگی، مطلب میں تو صحیح ہوں. اور یہ منافق کی بات نہیں ہے، آج کا مسلمان بھی یہ سوچتا ہے کہ میں تو صحیح ہوں، میں جو کر رہا ہوں میں صحیح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں، اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ایگزیکٹلی ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو آیات ہوتی ہیں یہ صرف تعویل خاص کے لیے نہیں ہوتی بلکہ تعویل عام کے لیے ہوتی ہیں. یہ جو منافق کا طرز عمل یہاں پہ دیا ہوا ہے، سب سے زیادہ منافق کے بارے میں جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ منافق کی کون کون سی جو کوالٹیز تو نہیں، ڈس کوالٹیز کہیں گے، کہ جو بھی ان کے اندر خرابیاں ہیں کہ ہم میں تو وہ نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 دیکھتے ہیں. اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ طرز عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. آیت نمبر 16. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس وہ اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، بس ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. منافق کیا کرتے ہیں؟ ہر بات پہ کوئی بھی پرابلم آتی، کچھ ان کو لگتا کہ اب ہمارے اوپر مسلمان جو ہیں وہ ہم سے کچھ پوچھیں گے، ہم سے جواب دہی، ہمیں جواب انہیں دینا ہوگا، تو ایٹ دیٹ پوائنٹ وہ کیا کرتے؟ وہ قسمیں کھا لیتے، اللہ کی قسم کھا لیتے، اور مسلمان پھر وہ کیا کرتے؟ وہاں پر رک جاتے. تو قرآن میں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ اللہ کی قسموں کو ڈھال بنا لیا کرتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں. ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے ان کے اموال اور نہ ہی ان کی اولادیں، اللہ سے بچانے کے لیے یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے. دیکھیں جھوٹی قسمیں کھانے سے کیا ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے انسان تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے. سنن ترمذی کی 3020 میں یہ بات ہے کہ بڑے گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس میں جھوٹی قسم کھانا بھی ایک کبیرہ گناہ ہے. اور منافق کو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ نہ اس کا اموال کچھ کام آئے گا، نہ اس کی اولاد. منافق کے لیے اس کی دولت اور اس کی اولاد بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ نہ تو اپنے مال کو چھوڑ سکتا، نہ ہی اپنی اولاد کو. تو یہاں پہ خاص طور پر بتا دیا گیا نہ تو اس کے مال کام آنے والے اس کے اور نہ ہی اس کی اولاد. آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ سمجھیں گے کہ وہ کسی بات پر ہیں. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. اب آپ ان کی حد دیکھیں، ایکسٹریم لیول دیکھیں ان کا، کہ جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو وہاں بھی اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے. اب آپ سوچیں کہ ان کا لیول کیا ہے. وہاں پہ بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتے تھے. مطلب کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایسا نہیں کیا، قسمیں کھا کھا کر اس بات کا وہ اعتراف کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بالکل جھوٹے، یعنی منافق اس حد تک کا جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ کہنے سے اور جھوٹی بات کہنے سے، جھوٹی قسم کہنے سے باز نہیں آئے گا. آیت نمبر 19. شیطان نے ان کے اوپر قابو پا لیا ہے، بس انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے. یہ لوگ ہیں شیطان کی جماعت. آگاہ ہو جاؤ، شیطان کی جماعت کے لوگ ہی حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. شیطان کی جماعت کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی جماعت اوبویسلی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے. وہ سب کون ہیں؟ وہ شیطان کی جماعت ہیں،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننے والے۔ اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی جماعت میں سے ہیں یا اللہ نہ کرے ہم شیطان کی جماعت میں سے تو نہیں ہیں، ہم اللہ کے احکام کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس کو اچھی طرح سے فالو کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیطان کی جو جماعت کے بارے میں 3 گروہ تھے، اور ان میں شیطان کی کا جو سب سے طاقتور جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ مشرکین عرب تھے، دوسرے جو تھے وہ یہودی تھے، اور تیسرے جو تھے وہ تھے منافق۔ ٹھیک ہے، یہ 3 گروہ تھے جو شیطان کی جماعت میں شامل تھے۔ ٹھیک ہے، آگاہ ہو جاؤ، شیطان کی جماعت کے لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ تینوں لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں جو شیطان کی جماعت سے مل گئے ہیں۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر تلے بیٹھے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں ہوں گے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے، اگر آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں تو اس بات کو بالکل اچھے سے سنیں کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں ہوں گے۔ دیکھیں، رسول اللہ کی مخالفت میں آپ کو مطلب ابھی یہ لیکچر آپ کو ڈیلیور کرتے کرتے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی، ایک بہت کامن ایک چیز جو ہم مسلمانوں میں عورتوں میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے آئی براؤز کا بنانا۔ ٹھیک ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اس عورت کے اوپر جو آئی براؤز بنواتی ہے، اور یہ حدیث ہم سب جانتے ہیں، موسٹلی ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود عورتیں اس کو مطلب اس کے بنا یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی رہے گی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ مطلب یہ کام، یہ ایک ایگزامپل میرے سامنے آیا، کام تو ہم لوگ بہت کرتے ہیں۔ حجاب کی بات کی جائے، اگر میں اس پہ لیکچر دوں تو میں آگے کی آیت پہ نہیں پہنچ پاؤں گی، کہ جب مخالفت کی بات ہوتی ہے تو مخالفت پہ تو ہم لوگ کیا کچھ ہے جو نہیں کرتے، کیا کچھ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، بلکہ ہم لوگوں کو تو لسٹ بنانا چاہیے کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر کون کون سا کام ہے جو اللہ کے خلاف ورزی کی، اور پھر اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے۔ چلیں، وقت کی کمی ہے، ادروائز ہم کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں غالب رہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، زور آور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً میں ہی غالب رہوں گا اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ ہماری یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں، تاکہ ان کی لازماً مدد کی جائے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اچھا دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو کردار کے حوالے سے دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کی جماعت میں ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے تابعداروں کی جماعت میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر نافرمان کو حزب شیطان کہا گیا اور تابعدار کو حزب اللہ قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور ایک جماعت ہوتی ہے جو اللہ کے تابعدار ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ہیں جو اولیاء شیطان ہیں، یعنی شیطان کے دوست ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا فرمان اور اس کے رسول غالب آ کر رہیں گے، کیونکہ کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان کا گروہ جو ہے وہ ایمان والوں پر غالب آ سکے۔ آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا وقت کو گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنن ترمذی کی حدیث 2229 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، اور ان کی مدد نہ کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے۔
اسی طرح سے صحیح بخاری کی 3900 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غالب کر دیا، اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا۔ آیت نمبر 22 کی طرف دیکھتے ہیں، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت، آگاہ ہو جاؤ یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں اس آیت میں دی ہیں اللہ کی جماعت کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات تو یہاں پر کیا دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ سب سے خوبصورت کوٹ جو مجھے قرآن میں لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان سے جنہوں نے اللہ کی بات کو سن لیا۔ یہاں پر دیکھیں جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، ان کے لیے یہ بات آ رہی ہے جو اسلام کے مخالفین تھے، ٹھیک ہے، جو اسلام کی مخالفت کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان لاتے ہیں ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ ایمان اور مسلمان کے مقابلے میں کسی رشتے کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی بھی ہو، اگر اللہ کے حکم کے کوئی خلاف آ رہا ہے تو وہ اس کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو لوگ اس پہ قائم رہتے ہیں ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اچھا، اس آیت میں اگر دیکھیں تو جو صحابہ تھے، اوبویسلی اس وقت تو صحابہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہاں پہ جو باتیں بتائی گئی صحابہ کے بارے میں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کی تحسین فرمائی اور ان کے ایمان کو حقیقی ایمان کا پیمانہ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ کہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ایماندار شخص دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی دشمنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی دشمنی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کسی شخص کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان آ جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ اور ایسا شوق نصیب کر دیتا ہے جس کی بنا پر وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس قوم کو مزید جذبہ اور قوت عطا کرتا ہے جس بنا پر وہ اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہوتی ہے وہ قوم۔ اچھا، اگر سورہ مائدہ دیکھیں تو سورہ مائدہ میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے کہ یقیناً اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب رہنے والے ہیں۔ اگر حزب اللہ کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو جاتا ہے تو یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اصل اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اوبویسلی آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کی بشارت حزب اللہ والوں کو اس آیت میں دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں ان کے لیے کیا کیا کامیابی ہیں یہاں فرما دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شمار کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ ہماری یہ سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم سورہ حشر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست کمال حکمت والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ مسبحات میں سے دوسری سورہ ہے۔ سورہ حدید ہم پڑھ چکے، سورہ حدید کی ابتدا میں مسبحات کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے، اور یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 24 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ہی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔
اچھا یہاں پر اس کا پس منظر ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس سورہ کا، اور صحیح مسلم کی حدیث 7558 میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غزوہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یعنی یہ سورہ جو ہے وہ بنو نذیر کا جو غزوہ ہوا تھا اس سے ریلیٹڈ یہ سورہ ہے۔ اور مجاہد، قتادہ، زہری، ابن زید، یزید بن رومان رضی اللہ عنہم، ان سب کا یہی بیان ہے کہ اس میں جن اہل کتاب کو نکالے جانے کا ذکر ہے ان سے مراد بنو نذیر ہے، اور اسی غزوے سے ریلیٹڈ یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوئے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ غزوہ کب ہوا؟ تو امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ جنگ بدر کے 6 مہینے کے بعد نازل ہوا، لیکن ابن سعد، ابن حشام رضی اللہ عنہما سے اسے ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ڈیٹ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جنگ بدر سے 6 مہینے کے بعد کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ربیع الاول 4 ہجری کا یہ ہے، واللہ عالم، ٹھیک ہے؟ تو یہ کب کی یہ سورہ ہے اور یہ کب کا یہ معاملہ ہے۔ اچھا، اس سورہ کو اچھی طرح سے سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ جو یہودیوں کی عرب میں جو ہسٹری ہے اس کو سمجھیں۔ اچھا، اگر یہودیوں کی ہم ہسٹری کی بات کریں تو ہمیں کوئی تحریر نہیں ملتی، یعنی ریٹن میں ہمیں کوئی ڈاکیومنٹس یا ایسا کوئی کانسیپٹ جو ریٹن ہوتا ہے، ریٹن مٹیریل جس کو ہم کہتے ہیں، نہیں ملتا کہ جو یہودی تھے وہ عرب میں کیسے پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن جتنے بھی جو وہاں پہ جو یہودی تھے جو عرب میں رہ رہے تھے، انہوں نے وہاں کی جو عربک کلچر تھا وہ پوری طرح سے ایکسیپٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ موقع پرست ہوتے ہیں، اور انہوں نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سمجھا کہ ہم نے جو عرب کا کلچر اگر ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ہمیں جو پرانے جو کتبات ملتے ہیں ان میں اگر دیکھیں تو یہودیوں کا کوئی ہمیں جو پہلی صدی عیسوی ہے، فرسٹ جو سینچری اگر ہم بات کریں تو اس میں یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ اور کچھ ہی نام ہیں یہودیوں کے جو وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہودیوں کا جو ان کا مطلب ان کی جو ہسٹری ہے وہ بقول ان کے ہی ہمیں پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مدینہ کے اندر جو یہودی وہاں پہ شامل تھے وہ کب وہاں پر گئے، کیسے پہنچے، یہ یہودی خود ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریٹن میں ہمیں کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں ملتا۔ اب دیکھیں کیا کہتے تھے وہ، ان کے بارے میں کیا بات ہے۔ یہودی کیا کہا کرتے تھے؟ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے، اور ان کا کیا کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لشکر یثرب بھیجا، یثرب یعنی مدینہ، میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں پہلے، ٹھیک ہے؟ یثرب بھیجا، اور وہاں پہ قوم تھی عمالقہ، اس کو نکالنے کے لیے یہودیوں کو بھیجا، اور یہ کہا کہ اس قوم کا کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو قول ہے یہ یہودیوں کا قول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں یہ کتنی اوتھینٹک ہے، اس میں اوتھینٹسٹی کتنی ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ قول یہودیوں کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عمالقہ کو نکالنے کے لیے ایک لشکر بھیجا اور کہا کہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا۔ اب یہ جو یہودی جب یہاں پر آئے تو انہوں نے سب کو تو ختم کر دیا، لیکن بادشاہ کا ایک لڑکا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ زندہ لے کر واپس فلسطین پہنچے۔ جب یہ فلسطین پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے جو جانشین تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، اور جب سب کو قتل کرنے کا حکم تھا تو انہوں نے اس نوجوان کو کیسے چھوڑ دیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اور وہ یہاں سے واپس یثرب چلے گئے اور وہیں پہ جا کے آباد ہو گئے، ٹھیک ہے؟
اور یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے 1200 برس قبل مسیح یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ بات کتنی سچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بہت قدیم زمانے سے یہاں پہ یثرب میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ان کی بات ہو، واللہ عالم۔ اچھا، دوسری بات جو خود یہودی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 587 قبل مسیح میں کیا ہوا کہ جو بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کو دنیا بھر میں تتر بتر کر دیا۔ اچھا، عرب کے یہودی کہتے تھے کہ اس زمانے میں ہمارے متعدد قبائل آ کر یہاں پر آباد ہوئے، ٹھیک ہے، اس زمانے میں جب تتر بتر ہو گئے تھے یہودی، تو ان کا کہنا تھا اس زمانے میں ہم یثرب میں آ کے آباد ہوئے، لیکن اس کا بھی کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا، معلوم نہیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے۔ اچھا، جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور 132 عیسوی میں انہیں اس سرزمین سے نکال کے باہر کر دیا۔ اس دور میں جو بہت سارے یہودی تھے وہ بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے۔ یہاں پہ 3 باتیں بتا دی گئیں، 2 باتوں میں مودودی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کتنی اوتھنٹک ہیں نہیں پتہ۔ تیسری بات جب انہوں نے یہ بتائی کہ جو رومیوں نے جب فلسطین پر حملہ کیا، فلسطین کے یہودیوں کو جب مار کے بھگایا، تو یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اس کے کچھ ثبوت ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں جہاں چشمے تھے، سرسبز مقامات تھے، وہاں پہ ٹھہرے اور رفتہ رفتہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پر اپنا ہولڈ بنا لیا، ٹھیک ہے، وہاں پر یہ پوری طرح سے جم کر رہنے لگے، اور ان کے جو معاملات تھے سود خوری اور اس سب میں یہ سب کافی انوالو تھے، اور انہوں نے وہاں کے عرب کے لوگوں کو بھی ان چیزوں میں ملوث کر لیا۔ یثرب میں آباد ہونے والے قبائل میں جو بنو نذیر تھے، بنو قریظہ، یہ زیادہ ممتاز قبیلے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو پریسٹ وغیرہ ہوتے تھے، ان کے جو طبقے میں جو پریسٹ مانے جاتے تھے، یعنی اعلیٰ جو سیکشن ان کا مانا جاتا تھا، وہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہیں یہودیوں کا اعلیٰ نسب مانا جاتا تھا، اور یہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ کہاں پہ آباد ہو گئے؟ یثرب میں۔ اچھا، یہ لوگ جب مدینہ آ کر آباد ہوئے، اس وقت کچھ دوسرے عرب قبائل یہاں رہتے تھے جن کو انہوں نے دبا دیا، یعنی ان کا جو ہولڈ تھا یہودیوں کا وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ کہاں پر؟ یثرب یعنی مدینہ پر۔ اس کے تقریباً 3 صدی کے بعد 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں یمن میں جو سیلاب آیا تھا، جس کا ذکر ہم سورہ سبا میں پڑھ چکے، ٹھیک ہے، تو اس سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا، قوم سبا کے جو مختلف قبیلے تھے وہ یمن سے نکل کر وہ بھی عرب کی طرف آ گئے۔ اب جب یہ جو یمن سے نکل کر جو عرب کی طرف یہ جو قبیلے آئے، اس میں اوس اور خزرج کے بھی قبیلے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ آ کر یثرب میں آباد ہو گئے۔ اب یثرب پر کیونکہ یہودی جو تھے وہ پہلے سے رہتے تھے، اب انہوں نے اوس اور خزرج کو وہاں پہ رہنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یثرب پر تو ہمارا ہولڈ ہے، اوس اور خزرج یہاں پہ کیسے رہیں گے۔ اب یہ دونوں عرب قبیلے جو تھے وہ بنجر زمینوں میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اب لیکن بنجر زمین میں جب یہ رہتے تو ان کو مشکل ہوتی رہنے میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ یمن میں جو شام کی طرف جو ان کے جو سردار تھے، کچھ ان کے جو مطلب ان کی جو ان کے حمایتی کہہ سکتے ہیں جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو اوس اور خزرج تھے انہوں نے شام کی طرف جا کر ان سے مدد مانگی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ایک لشکر لے کر آئے۔ کون لے کر آئے؟ اوس اور خزرج ایک لشکر لے کر آئے اور انہوں نے یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس طرح سے مدینہ کے اوپر اوس اور خزرج کا جو تھا غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا۔ اب یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہیں شہر کے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ مدینہ کے اطراف میں رہنے لگے، اور تیسرا قبیلہ جو تھا وہ تھا بنو قینقاع، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قبیلہ تھا یہ ان دونوں قبیلوں سے اس کی اچھی نہیں بنتی تھی،
ٹھیک ہے. جو باقی کے 2 یہودیوں کے قبیلے تھے ان سے یہ والے قبیلے کی اچھی انبن رہتی تھی، اور اس لیے وہ شہر کے اندر ہی مقیم رہا، کیونکہ اس نے لڑائی نہیں کی تھی اوس اور خزرج سے. ٹھیک ہے، اور وہ خزرج کی پناہ میں آ کر رہنے لگا. اور اس کے مقابلے میں جو بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے انہوں نے قبیلہ اوس کی پناہ لی تاکہ اطراف یثرب میں امن کے ساتھ رہ سکیں. اتنا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ پہلے کیا ہوا کہ جو یہودی تھے وہ یہودی یہاں پر آئے یثرب میں آ کے انہوں نے اپنی پوزیشن بنائی، ہولڈ بنایا. اچھا، یمن میں جب طوفان آیا اور سب تباہی مچی تو وہاں سے اوس اور خزرج جب یہاں پر آئے مدینہ میں، آلریڈی یہاں پر یہودی تھے. یہودیوں کو نکالنے کے لیے انہوں نے شام سے مدد لی، اور اس کے بعد پھر اوس اور خزرج یثرب میں آ کے رہنے لگے. اور یہ جو قبائل تھے یہودیوں کی ان کو وہاں کے مدینہ کے اطراف میں جانا پڑا. لیکن جو بنو قینقاع تھا، یہ جو تیسرا قبیلہ تھا یہ مدینہ کے اندر ہی رہا، کیونکہ یہ جو تھا ان دوسرے جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھا ان کے ساتھ یہ شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے، اتنا ہم نے یہاں پہ پڑھا. اور اس کے مقابلے میں بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قبیلے اوس کی پناہ میں لے. بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ اوس کی پناہ میں تھے، اور بنو قینقاع جو تھا وہ بنو خزرج کے پناہ میں تھا. ٹھیک ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یعنی آغاز ہجرت تک حجاز میں اور یثرب میں یہودیوں کی پوزیشن کیا تھی کہ وہ ہر طرح سے عربک کلچر کو اپنا چکے تھے. ان کا لباس، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر لحاظ سے وہ پوری طرح سے عرب کلچر کو اڈاپٹ کر چکے تھے. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ دل سے عربس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، عربک کلچر کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. ایکسیپٹ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ باہر ہی ایکسیپٹ کیا تھا تاکہ وہ وہاں پر ایزیلی رہ سکیں، لیکن دل سے وہ عرب کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. کون؟ یہودی. ٹھیک ہے. اچھا، جو بنی اسرائیل تھے، یہودی تھے، وہ جو اہل عرب ہیں ان کو امی کہتے تھے. ٹھیک ہے. امی صرف ان پڑھ ہی نہیں بلکہ امی سے ان کا مطلب تھا وحشی، جاہل ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں جانتے. کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس تو کتاب تھی، شریعت تھی، وہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور ان کے حساب سے جو اہل عرب تھے وہ امی تھے. ٹھیک ہے، یعنی وحشی تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان امیوں کو وہ انسانی حقوق حاصل ہی نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کو حاصل ہیں. یعنی ہر چیز، ہر فیسلٹی صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور جو اہل عرب ہیں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ انسان ہی نہیں ہے ان کی نظر میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہودیوں کا سب سے بڑا جو کاروبار تھا وہ تھا سود خوری پر، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ عربس کے اوپر اپنا ہولڈ جما لیا تھا. کیسے جمایا تھا؟ کیونکہ عربس اپنی زندگی میں عیش و آرام چاہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ سود پر پیسہ لیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ان کا ہولڈ جو تھا وہ وہاں پر مدینہ میں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یثرب میں بنی قریظہ اور بنو نذیر اوس کے حلیف تھے جیسے میں نے بتایا، اور جو بنی قینقاع تھا وہ خزرج کے ان کے حلیف تھے. اچھا، ہجرت سے تھوڑی مدت پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی اس میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کے سامنے تھے. اچھا، اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. دونوں قبیلے جنگ ہوا کرتی تھی آپس میں ان دونوں کی. کب تک؟ جب تک کہ رسول اللہ وہاں پر مدینہ میں نہیں پہنچے تھے. یہ حالات تھے جب مدینہ میں اسلام پہنچا، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو بھی معاملات تھے یہاں میں نے وہ آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے. آپ نے اس ریاست کو قائم کرتے ہی جو اولین جو کام کیے اس میں سے ایک تو یہ تھا کہ اوس اور خزرج اور مہاجرین کو ملا کر ایک برادری بنا دی. ٹھیک ہے. دونوں قبیلوں کو ایک کر دیا، یہاں تک کہ جو مہاجرین آئے تھے ان کو بھی انہی کے ساتھ کر دیا.
اور سب کو بھائی بھائی بنا دیا آپس میں، ٹھیک ہے. تو ایک مسلم معاشرہ جو تھا وہاں پر شروع کر دیا، اور یہودیوں کے درمیان یہ واضح شرائط کی ایک معاہدہ تیار کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو یہودیوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے. وہ پوائنٹس کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ اس سورہ کا پس منظر ہے، اور یہ ساری ہسٹری، یہ ساری ڈیٹیل ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہودی جو تھے وہ یثرب پہنچے، کس طرح سے اوس اور خزرج وہاں پہ پہنچے، کس طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، کس طرح سے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ میثاق کیا. ٹھیک ہے، یہ ساری ڈیٹیلز ہمیں بینگ اے مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس لیے میں اتنا ڈیٹیل میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں. اور یہ پورا جو بھی میں نے آپ کو پس منظر بتایا، یہ پورا مودودی صاحب کی جو تفہیم القرآن ہے وہاں سے میں نے لیا ہے. اوکے. اچھا، یہ جو میثاق مدینہ ہوا، اس معاہدے کے جو پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیا ہیں. اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہودی اپنے خرچ خود اٹھائیں گے اور مسلمان اپنے خرچ خود اٹھائیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس معاہدے کے جو شرکاء ہیں وہ حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی شریک ہیں اس معاہدے میں، وہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تیسرا یہ کہ وہ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، اور ان کے درمیان نیکی اور حق رسانی کا تعلق ہوگا، نہ کہ گناہ اور زیادتی کا. یہ کس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. حلیف آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی بھی ایک گروپ کا ایک سیکشن دوسرے سیکشن کا حلیف بن جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کا حلیف بن جاتا ہوں، رائٹ. تو چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ کوئی اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور جب تک جنگ رہے گی یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی جنگ ہوگی تو یہودی ان مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. سکس پوائنٹ یہ ہے کہ اس معاہدے کے جو شرکاء ہیں ان پر یثرب میں کسی نوعیت کا فتنہ اور فساد کرنا حرام ہے. یعنی کسی طرح کا فتنہ فساد، یہ جو معاہدے کے جو شرکاء ہیں، جو لوگ اس میں شامل ہیں، وہ کسی طرح کا فتنہ اور فساد نہیں کریں گے. سیونتھ پوائنٹ یہ ہے کہ اس معاہدے کے شرکاء کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہو جس سے فساد کا خطرہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق رسول اللہ کریں گے. یعنی اگر کوئی میٹر ہو جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتی ہے یا کوئی سلیوشن نہیں ملتا تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول اللہ کریں گے. ایٹھ پوائنٹ یہ ہے کہ قریش اور اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، یعنی جو قریش مکہ ہیں ان کو یہاں پر پناہ نہیں دی جائے گی. نائنتھ پوائنٹ یہ ہے کہ یثرب پر جو بھی حملہ آور ہوگا اس کے مقابلے میں شرکائے معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. یعنی جتنے لوگ شریک ہیں اس معاہدے میں وہ سب یثرب پر کوئی بھی حملہ ہوتا ہے تو سب مدد کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ یہودی ہوں. یہ 9 پوائنٹس ہیں جو یہاں پر میں نے ڈسکس کیے. یہ ایک قطعی اور واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط یہودیوں نے خود قبول کی تھی. مان لیا تھا انہوں نے جو بھی معاہدہ یہاں پر ہوا تھا، لیکن بہت جلدی انہوں نے رسول اللہ اور اسلام کے مسلمانوں کے خلاف معاہدانہ روش اختیار کی. یعنی بہت جلدی انہوں نے یہ جو اگریمنٹ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے یہودیوں کی کیا کوالٹیز تھی، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے. وہ آپ کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلانے لگے تاکہ لوگ آپ سے بدگمان ہو جائیں. اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں ہر قسم کے شکوک اور شبہات اور وسوسے ڈالتے رہے تاکہ وہ اس دین سے پھر جائیں، ان کا دل خراب ہو جائے. معاہدے کے خلاف یہ کھلی معاندانہ روش تو جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اختیار کر چکے تھے. یعنی جنگ بدر سے پہلے ہی وہ اس جو یہ اگریمنٹ تھا اس کو ماننے سے انکار کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. لیکن جب جنگ بدر میں رسول اللہ اور مسلمانوں کو قریش پر فتح مبین حاصل ہوئی تو وہ تل ملا گئے. یعنی یہ کیسے ہو گیا کہ یہ اتنے سے مسلمان تھے اور انہوں نے قریش کے اوپر کس طرح سے فتح حاصل کی، تو وہ بھڑک گئے. ٹھیک ہے، اس جنگ سے وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ جو قریش کی طاقت ہے اگر اس سے مسلمان ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟
مسلمانوں کا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اسی لیے جیسے ہی فتح اسلام کی خبر پہنچی اس سے پہلے ہی مدینہ میں یہ افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ رسول اللہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی تو شکست ہو جانی ہے، اور ابو جہل کی قیادت میں قریش کا لشکر جو ہے وہ مدینہ آ رہا ہے، اور انہوں نے یہ خبریں پھیلا دی کہ رسول اللہ تو اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ اب جب نتیجہ ان کی سامنے آیا کہ جو مسلمان تھے انہیں بہت زبردست فتح حاصل ہوئی، تو جو یہودی تھے ان کو بڑا غصہ آیا، اور وہ بڑے غم سے، اور وہ لوگ بہت زیادہ غصے میں ہو گئے، اور بنو نذیر کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، وہ چیخنے چلانے لگا، اور بہت ہی مطلب نہایت غصے میں آ کر وہ مرثیے کہتا، ٹھیک ہے، مکہ والوں کو انتقام کے لیے اکسانے لگا، ٹھیک ہے، کون؟ بنو نذیر کا جو سردار تھا۔ تو اس کی جو حرکتیں تھیں اس سے تنگ آ کر رسول اللہ نے ربیع الاول 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بھیج کر اسے جو سردار تھا اس کو قتل کروا دیا۔ اچھا، یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے اجتماعی طور پر جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا، وہ کون تھا؟ وہ تھا بنی قنیقہ، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ خود شہر مدینہ کے اندر ایک محلے میں آباد تھے، چونکہ یہ سنار لوہار تھے تو اس لیے ان کے بازار میں مدینہ والوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ سب سے پہلے یہی قبیلہ تھا جس نے اس معاہدے کو توڑا تھا۔ اچھا، خزرج کا سردار جو تھا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا بھی بہت اہم رول ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی جو یہودیوں کے ساتھ بھی مل کر وہ رہتا، اور یہاں پر مسلمانوں سے بھی کہتا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اچھا، بدر کے واقعے سے یہ اس قدر جو بدر کا جو واقعہ ہوا تو یہ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے کہ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو پریشان کرتے یہاں تک کہ عورتوں کو پریشان کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جھگڑا ہوا، اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل بھی ہو گئے۔ اب جب حالات اس حد تک پہنچ گئے تو رسول اللہ نے کیا کیا، ان کے محلے میں تشریف لے گئے، ان کو جمع کیا، اور آپ نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی۔ کس کو؟ یہودیوں کو۔ لیکن یہودیوں نے ظاہر سی بات ہے ماننا تو ان کو تھا نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بھی قریش ہیں، ہم بھی قریش کی طرح آپ سے ہار جائیں گے، ہار مان جائیں گے؟ بلکہ اگر آپ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ اب یعنی انہوں نے صاف صاف اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ذی القعدہ 2 ہجری میں ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ صرف 15 روز ہی یہ محاصرہ رہا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے، اور ان کے تمام جو قابل جنگ آدمی تھے وہ باندھ لیے گئے۔ اب عبداللہ ابن ابی جو تھا اس نے جو یہ یہودیوں کا جو قبیلہ تھا ان کی طرف سے حمایت کی، اور اس نے سخت اصرار کیا کہ بھئی آپ انہیں معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ درخواست جو تھی وہ قبول کر لی، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جو بنی قنیقہ ہے وہ اپنے سب مال، اپنا سارا سب کچھ یہاں پہ چھوڑ کر مدینہ سے نکل جائیں، ٹھیک ہے، یعنی میں معاف کر دیتا ہوں انہیں، لیکن وہ مدینہ ان کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اب یہ جو 2 چیزیں جو پیدا ہوئیں، پہلا کیا، ایک تو یہ ہوا تھا کہ کعب بن اشرف جو بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کا قتل ہوا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو قبیلہ تھا بنو قینقاع اس کا یہاں سے نکل جانا۔ یہ جو 2 چیزیں ہوئیں، اس کے ہونے سے جو یہودی تھے ان میں ذرا سا خوف پیدا ہو گیا کہ مسلمان تو بھائی بڑے طاقتور ہو گئے، اور انہوں نے مزید کچھ بھی حرکت کافی ٹائم تک نہیں کی گئی۔ لیکن 3 ہجری شوال میں کیا ہوا کہ قریش کے لوگ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑی تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر چڑھ کر آئے، اور ان یہودیوں نے دیکھا کہ قریش کی 3000 فوج کے مقابلے میں رسول اللہ کے پاس کتنے لوگ تھے؟ 1000 تھے۔
تو ان میں سے بھی 300 منافق تھے. ہم بہت اچھے سے یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں. تو اس میں سے 300 منافق تھے وہ ہٹ گئے تھے, یعنی صرف 700 لوگ تھے رسول اللہ کی طرف, اور وہاں پہ 3000 لوگ تھے. تو انہوں نے معاہدے کی پہلی اور صریح خلاف ورزی اس طرح کی کہ مدینے کی طرف سے ان کو جو اس میں شامل ہونا تھا وہاں پہ وہ شامل نہ ہوئے, جس کے لیے وہ پابند تھے. ہم نے پڑھا نا اگریمنٹ میں کہ کوئی بھی اگر قریش کی طرف سے ان کی طرف حملہ کرے گا تو ان یہودیوں کو اس میں شامل ہونا پڑے گا, لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی. پھر جب معرکہ احد میں مسلمانوں کو نقصان عظیم پہنچا, ہم جانتے ہیں کہ جب احد کا جب غزوہ ہوا تھا تو کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان ہوا. تو ان کی جو جرائتیں تھیں, ان کے جو حوصلے تھے یہودیوں کے, وہ اتنے بڑھ گئے کہ یہاں تک کہ جو بنو نذیر کے نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی سازش کی. ٹھیک ہے, اس کا واقعہ یہ ہے کہ بیر معونہ کا جو سانحہ ہوا تھا وہ ہوا تھا 4 ہجری میں. اس کے بعد عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے جو ایک انتقامی کارروائی کی, اس میں کیا ہوا, غلطی سے بنو عامر کے 2 آدمی قتل ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بیر معونہ کیا ہے؟ بیر معونہ یہ ہے, اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بیر معونہ کیا ہوا تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا, یہ مسند احمد کی حدیث ہے 1756, اسے شیئر کر دیجئے سپروائزرز, اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے. مسند احمد 1756, آئی تھنک میں نے شیئر نہیں کی. یہاں پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کیا کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم اپنی قوم کے خلاف آپ سے مدد چاہتے ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے 70 انصار جو تھے وہ اس قبیلے کے ساتھ کر دیے, لیکن وہ قبیلے کیا تھے, انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اور انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ بیر معونہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دھوکہ دے کر ان کو 70 صحابہ کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, جس پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی تھی فجر کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے, جس پر آپ نے بد دعا کی تھی. یہ مسند احمد کی 1756 میں ہے. تو جب یہ بیر معونہ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ صحابی تھے عمرو بن امیہ, انہوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر کیا کہ بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, جو ان کے معاہد قبیلے سے تعلق رکھتے, یعنی جس قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا اس سے وہ تعلق رکھتے تھے. اب ان کو یہ معلوم نہیں تھا اور ان کو لگا کہ انہوں نے دشمن قبیلے کے آدمی کو قتل کر دیا. اس غلطی کی وجہ سے ان کا خون بہا مسلمانوں پر واجب ہو گیا. اب جو بنو عامر کے ساتھ معاہدے میں بنو نذیر بھی شریک تھے. ٹھیک ہے, بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ بھی اس معاہدے میں شامل تھے. اچھا, معاہدے کیا ہوتے تھے؟ معاہدے جو ہوتے تھے اگریمنٹس ہوتے تھے, ٹریٹیز جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں نا, ٹریٹیز ہوتی ہیں. ہسٹری میں آپ لوگوں نے میں بھی پڑھا ہوگا. تو ٹریٹیز ہوتی ہیں جس میں کچھ پارٹیز ایک ساتھ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسٹرانگ آرگنائزیشن بنا لیتی ہیں. لائک اسی طرح سے یہ قبیلے ہوتے تھے, یہ 2-3 قبیلے مل جاتے تھے اور ایک آرگنائزیشن اس طرح سے بنا لیتے تھے تاکہ وہ اسٹرانگ ہو جائیں. تو یہاں پہ بنو عامر کے ساتھ بنو نذیر بھی شریک تھے. تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ چند صحابہ کے ساتھ خود ان کی بستی میں گئے تاکہ خون بہا کی ادائیگی میں سے جو بھی مطلب معاملہ ہوتا وہ کر لیں. اب وہاں انہوں نے آپ کو جو وہاں پہ جو تھے یہودی تھے انہوں نے اپنی باتوں میں لگایا رسول اللہ کو, اور اندر ہی اندر انہوں نے سازش کی کہ ایک شخص کے مکان کی چھت پر سے آپ کے اوپر ایک بھاری پتھر آپ کے اوپر گرا دیں تاکہ جس سے آپ شہید ہو جائیں. مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تدبیر میں اس پر عمل کرتے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا رسول اللہ کو اور وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. اب ان کے ساتھ کسی رعایت کا سوال باقی نہیں رہا, کیونکہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ان کو
ظاہر مارنے کی کوشش کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا تاخیری الٹیمیٹم بھیج دیا کہ تم نے جو آزاری کرنی چاہی تھی وہ میرے علم میں آ گئی، مجھے پتہ چلا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا، لہٰذا اب تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، یہاں پہ 10 دن کا وقت لکھا ہے کہ 10 دن آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ مدینہ سے نکل جائیں، اس کے بعد اگر تم یہاں ٹھہرے رہے تو جو شخص بھی تمہاری بستی میں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اب یہ کس سے کہا گیا؟ بنو نذیر سے، یعنی ایک قبیلہ تو پہلے ہی جا چکا، اب یہاں پہ دوسرے قبیلے کی بات ہو رہی ہے، بنو نذیر۔ اب دوسری طرف جو عبداللہ ابن ابی تھا ان کو پیغام بھیجا کہ 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کروں گا، بنی قریظہ اور بنی غطفان بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، تم ڈٹ جاؤ اور ہرگز اپنی جگہ سے نہ ہٹو۔ اب یہ کیا کہا؟ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ آپ لوگوں کو ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ منافق تھا، منافق ایک نمبر کے جھوٹے ہوتے ہیں، اس جھوٹے بھروسے پر انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الٹیمیٹم تھا کہ آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے آپ لوگوں نے، تو انہوں نے اس بات کا کیا جواب دیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ سے جو کچھ بنتا ہے آپ کر لیں۔ اس پر ربیع الاول 4 ہجری میں رسول اللہ نے ان کا محاصرہ کیا، اور صرف چند روز کے محاصرے کے بعد، جس میں آتا ہے کچھ میں آتا ہے کہ 6 دن کا محاصرہ تھا، کچھ میں آتا ہے 15 دن کا محاصرہ تھا، وہ اس شرط پر مدینہ چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ یعنی پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے نہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن پھر جب رسول اللہ نے محاصرہ کیا ان کا 6 دن یا 15 دن کا جو محاصرہ ہوا، اس پر کیا ہوا؟ جو بنو نذیر تھے انہوں نے، آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیے، کوئی انہوں نے اس پر پھر وہ لڑائی نہ کر سکے اور مدینہ چھوڑ کر جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اس اسلحہ کے سوا جو کچھ بھی وہ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں وہ لے جائیں۔ اب یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ کسی بھی طرح کا اسلحہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، باقی جو لے کر جانا چاہیں اپنے اونٹوں پر لے کر جا سکتے ہیں۔ اس طرح یہودیوں کے دوسرے قبیلے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں سے مدینہ سے ہٹا دیا گیا۔ اچھا، ان میں سے صرف 2 آدمی مسلمان ہوئے تھے بنو نذیر میں سے جو یہاں پر ٹھہر گئے تھے، باقی جو تھے وہ شام اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ یہی واقعہ ہے جو ہم انشاءاللہ اس صورت میں پڑھیں گے۔ سورہ کا موضوع ہم یہاں پہ پڑھ چکے کہ بنو نذیر کا جو تبصرہ ہے وہ انشاءاللہ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اچھا، پورا وقت میرا آپ کو اس کا پس منظر بتانے میں گزر گیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں پر میں پس منظر آپ کو پورا بتا چکی۔ اب الحمدللہ جنہیں معلوم تھا ویل اینڈ گڈ، لیکن جنہیں نہیں معلوم تھا انہیں یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح سے یہودی جو تھے وہ مدینہ پہنچے، کس طرح سے اوس اور خزرج وہاں پر پہنچے، کس طرح سے وہ جو تین گروہ تھے یہودیوں کے، اس میں سے 2 گروہ کس طرح سے آگے گئے۔ اب انشاءاللہ جب ہم سورہ پڑھیں گے نا نیکسٹ انشاءاللہ فرائیڈے کو، تو پوری سورہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ ہم اپنا لیکچر کمپلیٹ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔